نوجوان حضرات آ جائیں، اللہ اچھی بیوی دے گا بھائی، آ جاؤ، نیک بیویاں ملیں گی۔ اور ہمارے بوڑھے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اندر آئیں۔ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ملاحظہ کریں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور فرمایا نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں کے حصے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلوتوں کے حصے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بڑی ضروری باتیں ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ کر کے جائیے گا۔ اور جو کشمکش دلوں میں ڈالا گیا ہے، جن ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بھڑکایا گیا ہے، ان سب کا جواب الحمدللہ میں دینے والا ہوں۔ ہم غلام رضا ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ دوسروں کی باتوں کا جواب دیں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے مرکز عقیدت سیدی ابرار و خیار سیاح لا مقام مالک انس و جاں سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب طٰہٰ و یاسین حضور سیدی سندی آقائی مولائی روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، ایمان مضبوط کرنا ہے، عقیدہ سدھارنا، اتنے دنوں میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو سدھارنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ بس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معراج مقدس جو حضور کی معراج ہے وہ منانے کے لیے آئے۔ موضوع پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے کچھ باتیں۔ یہ معراج النبی کی جو شب ہے، ہم جو 27 رجب کو منا رہے ہیں ابھی، یہ معراج کی شب ہے، سب کو پتہ ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، اور اسی مبارک مہینے میں اس کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ جو بڑا مشہور ہے ہم سنیوں کے یہاں۔ اب اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر کشمکش ڈالا جاتا ہے، کبھی ویڈیوز کے ذریعے ویڈیو ڈال دیا جائے گا گروپ پہ، اور پھر لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی 27 رجب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے، شب معراج تو ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن میں ہے۔ معراج ثابت ہے، یہ مانتے ہیں معراج ہے، لیکن کس تاریخ میں ہوئی یہ نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلا جواب یہ،
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مطلق عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کوئی دن خاص نہیں کیا کہ نہیں اسی دن عبادت کرنا، یہ نہیں کہا میں نے جنات و انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور دیگر اعمال صالحہ جو کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عبادت ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے کوئی دن مقرر نہیں فرمایا، اللہ نے کوئی تاریخ مقرر نہیں فرمائی۔ اب اگر ہم 27 رجب المرجب کو اللہ کے لیے مسجد میں آ کر کے نوافل پڑھتے ہیں تو اس کا ناجائز ہونا کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کرتا اور کوئی مائی کا لال بھی ثابت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو جب عبادت کا حکم اس رب کائنات نے ہمیں دے دیا، اس نے کوئی ٹائم کی قید نہیں لگائی، کسی دن کا قید نہیں لگایا، تو ہماری جب مرضی ہوگی، چاہے شب برات ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب قدر ہو، یا کوئی بھی رات ہو، کسی بھی رات میں آ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کے اس حکم کی ہم فرما برداری کرتے نظر آئیں گے، ہم بدعت کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم اس کے اس حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم بدعت نہیں کر رہے ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو میراث ثابت نہیں، میں ثابت کراؤں؟ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، پھر اب ٹیڑھا بولنا آتا ہے۔ تمہارے یہاں معراج نہیں ثابت ہے؟ اللہ نے قرآن میں صریح لفظوں میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی سیر کرانے کے لیے، یا آپ معراج کہیے یا سیر کہیے یا جو بھی کہہ لیجئے، وہ لے کر کے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اتنی معراج ثابت ہوئی قرآن سے اتنی معراج ثابت ہوئی نا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو لے کر کے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اتنی معراج ثابت ہوئی۔ اتنی معراج تم بھی مانتے ہو اور اس سے زیادہ ہم مانتے ہیں، تو چلو 27 رجب کو نہیں مناتے تم مت مناؤ، دوسری تاریخ میں تو منا لے، یا جو تیرے یہاں تاریخ ثابت ہے اس تاریخ میں منا لے۔ تیرے سے تو ہوتا بھی نہیں ہے، وہ تیرے سے ہوتا ہی نہیں منانا نا، مسئلہ یہی ہے، تو مناتا ہی نہیں۔ تاریخ کی ہم بھی قید نہیں لگاتے، چل تو 27 رجب نہیں مانتا مت مان، کسی اور تاریخ میں منا لے۔ معراج تو تیرے یہاں بھی ثابت ہے، معراج تو تم بھی مانتے ہو کہ معراج پہ مصطفیٰ گئے، تم بھی مان رہے ہو اس بات کو، تو چلو 27 کو ہم مناتے تم نہیں مناتے، دوسری تاریخ میں منا کے دکھاؤ، منا لیجئے۔ نہیں مناتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 1857 کے بعد والا عقیدہ آیا ہے، 1857 کے بعد والا جو دین آیا ہے، اس میں معراج منانا ثابت نہیں ہے، اور اس سے پہلے جتنے عقیدے ملے ہیں سب میں معراج منانا ثابت ہے، کیونکہ 1857 کے بعد کا جو عقیدہ دیا ہے وہ انگریزوں کے ذریعے دیا گیا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، خواجہ کا، غوث کا، وہ سب کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 1857 کے بعد والا عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ اب یہ بھی ثابت کر دوں کیسے؟ چلو سمجھ لیتے ہیں ذرا سا، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فرقے ہیں، سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ، میں نے بھی پڑھی، وہ معراج پہ میں بعد میں آؤں گا، ذرا سا عقیدہ سدھارنا۔ حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 ملتوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، دوسرے بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں اہل سنت بھی مانتے ہیں،
دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، چکڑالوی بھی مانتے ہیں، اور قرآنیہ بھی مانتے ہیں، جتنے فرقے ہیں سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ حضور نے کیا فرمایا. غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ. حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہو جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے. یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضور نے فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. اب اس میں جتنے فرقے ہیں سب لگ گئے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ بھائی میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. وہ ایک فرقہ جس کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ایک میں ہوں، سب کہہ رہے ہیں. اب ہم دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث دکھاتے ہیں. جیسا بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے میراث تو ثابت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں میراث ثابت ہے. چلو تم اس تاریخ میں نہیں دوسری تاریخ میں بنا لو. تو یہ مسئلہ، ایسے بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں. جیسے ان کے یہاں مزار پہ جانا کوئی ثابت ہی نہیں ہے. ہمارے خواجہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایران سے چلے تھے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، یہ سب کو پتا ہے نا، ہر کوئی جانتا، خواجہ غریب نواز ایران سے آئے تھے ہندوستان. راستے میں جتنے مزارات پڑے تھے کسی پہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ حاضری نہ لگائی. تو جو عقیدہ ہمارا ہے مزار پہ جانے کا، وہ خواجہ غریب نواز والا عقیدہ ہے. ہم نے یہ عقیدہ اپنا نہیں بنایا. تو ذرا دیکھیں، اب قرآن حدیث ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم وہ ایک فرقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 73 ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہوگا. ہم بھی قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، سامنے والا بھی قرآن حدیث پیش کرتا ہے، دیا بنا بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، وہابیہ بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، شیعہ بھی قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں. نہیں بھائی میں حق پر ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ دیکھو قرآن، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ دیکھو قرآن، فلانا کہتا ہے میں بھی حق پر ہوں، یہ دیکھو قرآن، یہ دیکھو حدیث میرے پاس ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہیں، یہ دیکھو قرآن و حدیث. ہر کوئی دکھاتا ہے. اب عوام کیا سمجھے، عوام کدھر جائے؟ وہ تو بیچاری جاہل ہے. آپ اس کے ذہن میں ذرہ برابر کشمکش ڈالیں گے وہ پھر جائے گی فوراً. عوام کدھر جائے؟ بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ سبھی قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں. وہ بھی قرآن و حدیث دے رہا ہے، یہ بھی قرآن و حدیث دے رہا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث دے رہا ہے، ہم بھی قرآن و حدیث دے رہے ہیں. عوام کدھر جائے؟ وہ تو یہی دیکھیں کہ بھائی یہ بھی تو قرآن دکھا رہا، یہ بھی تو قرآن دکھا رہا، یہ بھی تو قرآن دکھ رہا. کدھر جائیں ہم؟ بات سمجھ آ رہی؟ کس کو مانے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کس کو مانے؟ عوام تو بھولی بھالی، کدھر جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اب کیا کریں گے؟ جب سارے قرآن حدیث دکھا رہے ہیں، سارے قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں، سارے اپنی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، کس کو دیکھیں گے؟ اب کون حق پر ہوگا؟ الحمدللہ یہ فقیر علیم ہی ثابت کرے گا کہ کون حق پر ہے. میں ثابت کر کے دکھا رہا ہوں، بھی دیکھو. سب کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث دکھا رہے ہیں ہم حق پر ہیں. سنیوں کے یہاں مت جاؤ، وہ لوگ جو ہے خرافات کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں. فلانا کہتا ہے کہ ادھر مت جاؤ، فلانا کہتا ہے ادھر مت جاؤ، ہم حق پر ہیں، یہ دیکھو قرآن. ہر کوئی قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے یار. تو عوام کدھر جائے گی؟ وہ تو قرآن دیکھ کر کے کدھر بھی بھٹک سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں، اب ایک مثال سمجھیے. دو بندے، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے باب اللہ. ٹھیک ہے، دو نام. ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ نے آ کر کے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ فلاں جگہ زمین ہے فلاں گاؤں میں، وہ میری. باب اللہ نے بھی آ کر کے اسی زمین کا دعویٰ کر دیا کہ فلاں زمین جو ہے وہ میری. اب دونوں اپنا اپنا ثبوت پیش کر رہے ہیں کس کو؟ کورٹ میں، کہ وہ زمین میری ہے، وہ زمین میری ہے. باب اللہ بھی پیش کر رہا ہے زمین میری ہے. اس نے کاغذات دکھائے، عبداللہ نے بھی لا کر کے پیش کیا، بھائی زمین میری، یہ دیکھو کاغذات. دونوں دکھا رہے ہیں سیم سچویشن. یہ امت مسلمہ کا وہاں زمین کے لیے لفڑا، اور یہاں کون حق پر ہے اس بات کا لفڑا.
دونوں. وہ زمین کے لیے وہ بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے, کاغذات دکھا رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے. باب اللہ بھی دکھا رہا ہے, عبداللہ بھی دکھا رہا ہے, دونوں دکھا رہے ہیں زمین میری, کاغذات دیکھو. یہی کام ہم کر رہے ہیں. وہ بھی دکھا رہا ہے قرآن و حدیث, یہ دیکھو. ہم بھی دکھا رہا ہے قرآن و حدیث, یہ دیکھو. ہم حق پر ہیں, وہ بھی. سمجھ آ رہی نا بات؟ سمجھ آ رہی ہوگی, بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو چاروں طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم حق پر ہیں, یہ دیکھو قرآن حدیث, ہم حق پر ہیں, یہ دیکھو قرآن حدیث, ہم حق پر ہیں, یہ دیکھو قرآن و حدیث. اسی طریقے سے وہ عبداللہ باب اللہ دونوں کورٹ میں اپنے اپنے کاغذات پیش کر رہے ہیں, زمین میری ہے, یہ دیکھو, زمین میری ہے, یہ دیکھو. تو اب جج کیا کریں گا؟ فیصلہ کیسے دے گا؟ جج کیا کرے گا؟ جج یہ کرے گا کہ اپنے کسی کورٹ کے آدمی کو بھیجے گا, بھائی ان دونوں کے ساتھ جا, گاؤں والوں سے معلوم کر, پوچھ زمین کس کی. تو اب وہ جب آئے گا گاؤں والوں کے پاس, اب گاؤں والے بھی یہی کہیں گے کہ بھائی جو ہے یہ دونوں یہاں رہتے تھے, یا ان دونوں کی زمین ہے. اب زیادہ نالج نہیں ہوگا, لیکن جج اپنے جب بندے کو بھیجے گا تو وہ یہ کہہ کر کے بھیجے گا کہ ایسے جائے گا تو سب یہ بتا دیں گے کہ بھائی انہی دونوں کی ہے. لیکن گاؤں میں جو سب سے پرانا ہے, گاؤں میں جو سب سے اولڈ آدمی ہے, زیادہ عمر والا, 100 سال 200 سال والا, اس سے پوچھنا. وہ کہے گا زمین کس کی ہے تو پھر مانیں گے کہ زمین اس کی ہے. اب وہ بندہ گیا, اس نے پوچھا, اور پوچھ کر کے آ کر کے کہا کہ جج صاحب وہ فلانا کہہ رہا تھا, بڑا پرانا آدمی ہے, کہ یہاں پر جو ہے عبداللہ نہ جانے کتنے برسوں سے رہتا آ رہا ہے. تو فیصلہ کس کے حق میں؟ عبداللہ کے حق میں. فیصلہ عبداللہ کے حق میں, کیونکہ عبداللہ زیادہ دن سے رہ رہا ہے زمین پہ, اور نہ جانے کتنے دن سے رہ رہا ہے. تو فیصلہ عبداللہ کے حق میں. اب ذرا دیکھیں, تھوڑا سا موڈ چینج کریں, بدلیں. ہم بھی قرآن و حدیث دکھا رہے ہیں, ہم حق پر ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث دکھا رہے ہیں, وہ حق پر ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث دکھا رہا ہے, وہ حق پر ہے. آخر حق پہ ہے کون؟ تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ اب کہا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ سب سے پرانا کون ہے. سب سے پرانا جو ہوگا وہ حق پر ہوگا. اب سب سے پرانا دیکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک مسئلہ شریعت کا سنیں. مزارات اولیاء, اولیاء کا مزار, مزارات انبیاء, مزارات شہداء, یہ جتنے مزارات ہیں, ان مزارات پہ گنبد بنانا, ان مزارات پہ گنبد بنانا جائز ہے سنیوں کے یہاں. جائز ہے سنیوں کے یہاں مزارات پہ گنبد ہمارے یہاں قاسم شاہ ولی کا گنبد دیکھیے, مزارات پہ گنبد بنانا جائز ہے سنیوں کے یہاں. ایک دوسرا مذہب اور ہے, اس کے یہاں بھی جائز ہے. شیعوں کے یہاں گنبد بنانا مزارات پہ جائز ہے. روافظ کے یہاں, شیعہ حضرات کے یہاں امام حسین کا گنبد دیکھ لیے, حضرت مولا کائنات کا گنبد دیکھیے, ان کے یہاں بھی گنبد بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں دیابنا ہیں, دیوبندی حضرات, وہابیہ ہیں, قرآنیہ ہیں, جتنے فرقے ہیں, ابھی تو 134 چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا 73 ہوں گے, ان 73 میں سے سب کو جوڑیں 134 چل رہے ہیں ابھی, 134. تو اب ان سے پوچھیں گے بھائی یہ بتاؤ تمہارے یہاں گنبد بنانا جائز ہے؟ کسی کے یہاں گنبد بنانا جائز نہیں ہے. وہابی سے پوچھ لیجیے, معاذ اللہ رب العالمین, کیا بدعت کر رہے ہیں, ھذا شرک. دیابنا سے پوچھ لو, دیوبندیوں سے, ھذا شرک, یہ تو بدعت ہے, حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں, یہ تو بدعت ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی؟ تو کسی کے یہاں گنبد بنانا مزار پہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں گنبد بنانا مزار پہ جائز ہے. اب ذرا سے اپنے کانوں کو کھولو, اپنی آنکھوں کو کھولو, اور گنبد خضرا پہ نظر ڈالو, گنبد خضرا پہ نظر ڈالو. حضور کا جو گنبد بنایا گیا وہ آج
سے 750 سال پہلے بنایا گیا، 750 سال پہلے حضور کا گنبد بنایا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر دیوبندی ہوتا اس وقت تو بنانے نہیں دیتا، وہاں بھی ہوتا تو بنانے نہیں دیتا، کوئی اور ہوتا تو بنانے نہیں دیتا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ تھے نہیں، یہ بعد میں آئے ہیں۔ کوئی تھا تو وہ سنی تھا، کیونکہ حضور کا گنبد 750 سال پہلے بنا ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ گنبدوں کو بنانا مزارات پہ یہ جائز ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو 750 سال پہلے عقیدہ خواجہ کا تھا، غوث کا تھا، وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ تو جب وہ عقیدہ ہمارا ہے تو ہم پہلے والے ہوئے نہیں ہوئے؟ پہلے والے ہوئے نہیں ہوئے؟ بدلاؤ بعد میں ہوا ہے، بدلاؤ بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ سارے نہیں تھے، پہلے ہم ہی تھے۔ اور ہمارا عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد سے آپ لے لیجئے۔ تو جب وہاں گنبد بنانا جائز ہے، ہمارے یہاں گنبد بنانا جائز ہے۔ پتہ چلا جو وہ تھے وہی ہم ہیں، جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدوں میں خرابی نہیں آئی ہے، عقیدہ تمہارا بدل گیا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو تم دکھا رہے ہو یہ صرف بدعات دکھا رہے ہو، یہ شرک تم دکھا رہے ہو۔ ہمارا عقیدہ تو 750 سال پہلے کا ہے۔ اب 750 سال پہلے جائیں گے تو آپ کو کون ملے گا؟ غوث، سیدنا غوث العظم۔ آپ کی وفات کو کتنے 800 سال ہوئے غالباً، یا 850 کے قریب۔ حضرت خواجہ غریب نواز 700 سال۔ تو جب 700 سال پہلے جائیں گے تو جو عقیدہ غوث کا وہ عقیدہ ہمارا، جو عقیدہ خواجہ کا وہ عقیدہ ہمارا، تو ہم الحمدللہ ثابت ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو عقیدہ پہلے تھا وہ عقیدہ ہمارا ہے، جو دین ان کا تھا وہ دین ہمارا ہے، جو وہ تھے وہ ہم ہیں۔ یہ جو بعد میں تو دکھا رہا ہے، جیسے جج وہاں باب اللہ کے حق میں فیصلہ کرے گا، تو جعلی دکھا رہا ہے، زمین تیری نہیں ہے، ایسے ہم کہیں گے جو تو دکھا رہا ہے وہ جعلی ہے، حقیقت تو یہاں ہے، ادھر آ کے دیکھ لے، حقیقت یہاں ہے۔ تو پتہ چلا کون حق پہ؟ حق پر ہم ہیں، ثابت ہوا نا؟ سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ تو یہ اب اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ آپ کوئی کچھ بھی ڈالے ویڈیو اور جو یہ کہے کہ سب درست ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس سے بڑا جاہل اور ظالم کوئی نہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ حضور فرما رہے ہیں صرف ایک درست ہے، باقی 72 جہنمی۔ تو کہہ رہا ہے سب صحیح ہوں گے، سب کیسے صحیح ہو سکتا بے؟ جو یہ کہتا نظر آئے سمجھ لیجئے گا وہ اپنا نہیں ہے، وہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، ورگلا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صرف ایک درست ہے، ایک۔ تم کہہ رہے ہو سب صحیح ہیں، یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے کیسے؟ تو حضور کے بات کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صرف ایک درست ہے، تو کہہ رہا ہے سب صحیح ہے، سب کیسے صحیح ہو سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ 72 جہنمی، 72 غلط، ایک درست ہوگا، تو کہہ رہا سب صحیح ہے۔ تو جو سب کا نام لے وہاں سے کٹ لینا، اس کو بول دے اللہ حافظ السلام علیکم۔ اس کو کیا بولنا ہے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ جو بولے سب درست ہے، سمجھ لینا اپنا نہیں ہے۔ اگر اپنا ہوگا تو حضور کی حدیث پیش کرے گا کہ 72 جہنمی صرف ایک درست ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جہاں بولے کہ وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں نماز والی بات اگر آئیے، حضور کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب یہ بھی ذرا سن لو، جو بولتے ہیں سب مسجدوں میں نماز پڑھ لو، سب مسجدوں میں۔ حضور کے زمانے میں منافقوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار، قبیلے بنو غالباً سالم کی مسجد تھی، منافقوں نے بنائی۔ بولتے نا سب مسجد میں نماز پڑھ لو، چلتا ہے، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔
اللہ رب العزت نے حکم، جبکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس مسجد کی اوپننگ کے لیے منافقوں نے حضور کو بلایا تھا، اور حضور نے جا کر کے اس مسجد کی اوپننگ کی تھی، مسجد زرار یا زرار جو آپ بول لیں، اوپننگ حضور نے کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خبر دیا، محبوب ایسا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ اس مسجد میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے؟ سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے صبح حکم دیا صحابہ کو، جاؤ مسجد گرا کر کے آ جاؤ۔ اگر سب میں نماز پڑھنا درست ہو جاتا صرف مسجد دیکھ کر کے، تو حضور گرانے کا حکم نہیں دیتے۔ تو بولتا ہے سب میں نماز پڑھو، سب میں کیسے نماز ہوگی؟ اور ایک چیز مجھے ذرا سا بتاؤ، قرآن پڑھنا ایک چیز ہے، اگر امام صاحب قرآن صحیح نہ پڑھیں تو نماز ہوئے گی کسی کی؟ ذرا بتاؤ مجھے، امام صاحب قرآن اگر درست نہ پڑھیں تو کسی کی نماز ہوئے گی؟ مطلب قرآن نہیں صحیح ہے تو نماز نہیں ہوئے گی۔ قرآن پڑھنے سے زیادہ بڑی چیز کوئی ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ تو جب قرآن درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے درست ہو جائے گی؟ 120 عقیدے ہیں میرے پاس، میں اگر پڑھ کر کے سناؤں ان کے عقیدے، 120 عقیدے، اس میں سے اگر میں 2-3 پڑھ دوں، آپ سن لیں ذرا سا، 2-3 عقیدے صرف سنیں۔ اس میں ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب کہ ان کے ہاں حضور کا جو علم ہے، علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں ایسا علم تو بچے کو بھی ہوتا، پاگلوں کو بھی ہوتا۔ الیاذ باللہ، یہ گستاخی حضور کی شان میں، یہ گستاخی۔ یہ کہتے ہیں یہاں پیشاب لگ گیا، پیشاب یہاں لگ گیا، 3 بار چاٹ لیجئے انگلی پاک ہوگی۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جب قرآن درست نہ پڑھ پائے تو پھر نماز نہیں ہوتی کسی کی، عقیدہ درست نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یوں ہی نہیں سوچ لیجئے کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ساری مسجدیں درست ہوتی تو اللہ کے نبی مسجد زرار کو گراتے نہیں تھے، گرانے کا حکم نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جہاں بولے کہ سب درست ہیں وہاں سے کلٹی مار، ٹھیک ہے؟ اور جہاں بولے کہ ایک ہی درست ہے، یہ سمجھ لینا وہی اکبر ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کو جو بتاؤں گا، 2 لوگوں کے یہاں گنبد بنانا درست تھا، تو بات یہاں پہ یہ پھنس جائے گی کہ شیعہ بھی کہتا ہے گنبد بنانا جائز ہے تو شیعہ حق پر ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں گنبد بنانا جائز ہے تو ہم حق پر ہو سکتے ہیں۔ شیعہ کیسے گیا؟ شیعہ ایسے گیا کہ شیعہ نے حضرت مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو، جو صحابی ہیں، امام الاولیاء ہیں، ان کو کیا کہا؟ کہا حضرت مولائے کائنات کا مرتبہ نبیوں سے بڑا ہے، الیاذ باللہ۔ اب جو مولا علی مشکل کشا صحابی رسول کو نبی سے بڑا بتائیں، مانے، یہ ان کے یہاں ایمان رکھا جائے، کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ بھی حق پر نہیں ہے، بچی صرف کون سی جماعت؟ کون بچا؟ ہم۔ تو اب ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا۔ بہت سارے ویڈیوز چلائے جا رہے ہیں، معراج کے تعلق سے ویڈیوز چلائے گئے۔ میرے پیارے، میں یہ کہہ رہا ہوں واللہ قسم تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ دین پڑھا ہوتا، مدرسوں میں چھیڑخانی کی ہے، پڑھا ہوتا تو سمجھ میں آتا دین کیا ہوتا ہے۔ دین نہیں پڑھا تم نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں آئی؟ ارے بول دو بھائی تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں نے بولا۔ آپ پیچھے والے بھیا، آپ کو بھی سمجھ میں آیا؟ بڑے بھائی ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا سا سمجھ آئی نا؟ ہاں، تو دھیان رکھیے گا، جہاں بولے سب درست ہیں یہ سمجھ لیں اپنا نہیں ہے، سب نہیں درست ہو سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک ہی درست ہے، اور تو کہہ رہا سب درست ہے، تو میرے آقا کو تو جھٹلا رہا۔
اور یہ عشق ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ حضور کو ہم نور مانتے، بشر بھی مانتے، نور بھی مانتے حضور کو، اور ہم صرف نور نہیں مانتے، نور علی نور مانتے، نور علی نور مانتے. اس پہ بھی بات کروں گا. چلیے آئیے اپنے موضوع پہ چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اب آئیے معراج پہ. اللہ رب العزت نے فرمایا، سنیے گا غور سے، مزہ آئے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 10 منٹ اور کھا لیں، بس ہے نا، بس 10 منٹ. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں. کس میں؟ تھوڑے سے حصے میں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور کیوں لے گیا بندے کو؟ کیوں لے گیا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھاؤں اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. اور میرا رب انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یہ آیت. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بات کی جاتی، جب بھی کوئی آپ بات کرتے ہیں کسی بھی تعلق سے، کسی کے بھی تعلق سے جب بات کی جاتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس بات کو، جیسے اگر آپ بیان کریں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا، یہ کام کیے اس نے، کسی کے بارے میں بولنا ہو تو آپ وہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے ایسا ایسا کیا، وہ ہے، وہ یہ وہ ہی سے بات ختم ہوتی ہے، یا اس ہی سے بات ختم کی جاتی. یہ نہیں کہ آپ نے شروع میں وہ کہہ دیا، بیچ میں ہم کہہ دیا، پھر وہ کہا، تو یہ رول کے خلاف، قاعدے کے خلاف. جیسے آپ نے کہہ دیا فلاں شخص نے وہ کام کیا، ہی ڈو دیٹ، جو بھی بول دیں آپ اپنے انگلش میں، تو یہ آپ بولتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، رول ہے کہ جب بھی کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو اگر آپ نے شروع میں وہ کا صیغہ استعمال کیا ہے یا اس کا صیغہ استعمال کیا ہے تو لاسٹ تک اس اور وہ ہی ہونا چاہیے. اگر بیچ میں ہم یا میں کہہ دیں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات. شروع میں کیا کہا؟ وہ کہا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں. پھر آگے کیا کہا ایک ہی آیت میں؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. شروع میں وہ، یہاں ہم، پھر لاسٹ میں فرمایا هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو شروع میں وہ، پھر ہم، پھر وہ. قاعدے کے خلاف، قاعدے کے خلاف نہیں میرے پیارے. میرا رب کبھی قاعدے کے خلاف بات ہی نہیں کرتا. اس کے ہاں تو اصول بنائے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، رول بنائے جاتے ہیں. میرے رب کا یہ فرمانا ہوا، کیا فرمایا؟ ہوا. پاک ہے وہ ذات، اپنے ذات سے بات کو شروع کیا. دیکھیں اگر مجھے کسی عام آدمی کی بات کرنی ہو، اپنے مؤذن صاحب کی بات کرنی ہے، تو مؤذن صاحب کے کمال کو بیان کرنے کے لیے، مؤذن صاحب بڑی اچھی اذان دیتے ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی پہلے بڑی چیز لانی ہوگی تاکہ مؤذن صاحب کا مرتبہ دکھے کہ بھائی ہاں یہ بڑے ہیں. بڑی چیز ذکر کرنی ہوگی، بڑی بات ذکر کرنی ہوگی. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا جب ذکر فرمایا قرآن مقدس میں، اشداء علی الکفار، یہ وہ ہیں جو کفار پر سخت ہیں. صحابہ کا ذکر کیا تو بات صحابہ سے شروع ہونی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کو موضوع نہیں بنایا، مضمون نہیں بنایا، بلکہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، صحابہ کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے پہلے مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ.
پہلے مصطفیٰ کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے یہ جو عظمت بیان کی جا رہی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے. ایسے ہی مصطفیٰ کریم کے سفر کو بیان کرنے کے لیے رب نے پہلے اپنا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں سمجھ لو یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ میرے محبوب کا سفر بیان ہو رہا ہے. اس لیے پہلے اپنا ذکر فرمایا, پہلے اپنا ذکر کیا. اب دوسری بات سنیے, سب نقطے میں بول رہا ہوں بس خالی. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ رب العزت ہر علم کا جاننے والا, اس کے پاس جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے اور دنیا ختم ہوگی اس کے بعد سے, ہمیشہ سے, دنیا کا وجود ہی چھوڑیے, دنیا کا مسئلہ ہی نہیں رہے, ہمیشہ سے اس کے پاس سب چیز کا علم ہے. اللہ رب العزت جانتا تھا کہ میرا محبوب جب معراج سے جائے گا تو اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کریں گے, اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے, وہاں سے ساتوں آسمان پہ جائے, وہاں سے عرش اعظم پہ جائے, وہاں سے سدرہ جائے, سدرہ سے جو ہے لامکاں پہ جائے, لامکاں سے جو ہے مقام ودنا پہ جائے, پھر لوٹ کے آئے. جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر جانا ہو سواری سے تو 1 مہینے لگتے تھے اس دور میں, 1 مہینے. تو میرا رب جانتا تھا کہ یہ اعتراض کریں گے. ابو جہل صبح اٹھ کر کے آ گیا, لوگوں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بولیے دیکھو لوگوں محمد تو بکواس کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, تو یہ کیسے بولنا, یہ پاگل ہو گیا ہے. تو اس کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے میرے رب نے فرمایا, کیا فرمایا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. میرے رب نے فرمایا کہ تو اعتراض میرے محبوب کے ساتھ پہ کر رہا ہے. میرے محبوب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا, میرے محبوب نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا, بلکہ رب نے فرمایا میں لے گیا. رب نے فرمایا میں لے گیا. تو میرا رب تو قادر مطلق ہے, تو رات کا تھوڑا حصہ کہتا ہے پلک جھپکتے ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اور اس سے بھی کم وقت میں کر سکتا. تو میرے محبوب نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا, دعویٰ میرے رب کا ہے. اب اگر تو اعتراض کرتا تو اعتراض محمد پہ نہیں بلکہ ذات رب پہ کر رہا ہے. اور میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور شے پہ قادر ہے. تو رات کا تھوڑے حصے کی بات کرتا ہے, وہ تو تھوڑے حصے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے, تو وہیں بیٹھا رہو, ساری چیزوں کا دیدار ہو جائے گا, سیر بھی کرا دے گا. تو یہ لیلم کا مسئلہ اللہ رب العزت نے رات ہی میں, لیلم پہ ہی بات کر رہا ہوں میں, رات ہی میں کیوں معراج پہ بلایا. دن میں بھی بلا سکتا تھا, دوپہر میں بلا لیتا, صبح میں بلا لیتا, مغرب کے وقت بلا لیتا. رات کے وقت بلانے کی حکمت کیا ہے, معراج پہ رات کے وقت بلانے کی حکمت کیا ہے. فرمایا رات کے وقت بلانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر محبوب سے ملنا ہو تو رات کا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے. محبوب اگر آپ کی آگوش میں ہو, آپ کو اپنے محبوب سے ملنا ہو تو رات میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا, کسی کا بلاوا نہیں آتا, کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا, تو گاڑیوں کے ہارن نہیں ہوتے, سورج کی تپش نہیں ہوتی, رات بڑی ٹھنڈک ہوتی, بڑی ٹھنڈی ہوتی. تو اس میں ملاقات کا جو مزہ ہے وہ دن میں نہیں ہے, دوسرے وقت میں نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رات میں بلایا. یہ ایک حکمت ہے. دوسری حکمت, رات میں کیوں بلایا. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ دن میں جائیں کسی سے ملنے, ٹھیک ہے نا, کسی سے دل میں ملاقات کو جائیں دن میں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ گئے ملنے, آپ نے ملاقات, اللہ رب العزت نے رات میں اپنے محبوب کو ملایا, پورا موسم ٹھنڈا ہے, رات میں کتنی دیر بھی چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, جبکہ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لیکن ایک دنیا کا اصول ہے, قاعدہ, ایک رول ہے دنیا کا. تو ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے رات کا جو ہے رات کو چنا اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے. تو رات میں اب سنیں معراج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علیہ
اگر سننا چاہے تو سناؤ، نہیں تو میں بات کو ختم کر دوں گا. 1 گھنٹہ تو میں بول ہی چکا ہوں. سننا ہے پورا معراج میں سناؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیۃ و ثنا، پیغمبر اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی، یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن ہے. آپ کے گھر میں آرام فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سر سے پیر تک لے کر کے چادر کو تان رکھا ہے. حضور آج سو گئے، میرے آقا آج سو گئے. وہ اس لیے کہ کفار مکہ نے آج بڑا ستایا میرے آقا کو، بہت ستایا، بڑا ظلم ڈایا. تو میرے آقا تھک گئے اور سر میں درد شروع ہو گیا، اس لیے میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر آئے اور جو ہے پیر سے لے کر کے سر تک چادر تانی اور میرے آقا سو. میرے آقا کبھی نہیں سوتے تھے، رات میں قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. لیکن آج کچھ مسئلہ ایسا ہوا کہ سو گئے. اس میں سونے میں بھی حکمت ہے، سو گئے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب یہ دیکھا نا، یہ کفار مکہ کا ٹینشن ہے، لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، لوگ حضور کو جو ہے اس طریقے سے ستا رہے ہیں. میرے رب کو کبھی یہ بات گوارا ہے ہی نہیں، کبھی نہیں گوارا کہ میرے محبوب کے اوپر کوئی، جیسے ہم بولتے نا بے انگلی اٹھا کے بات کرتے، یہ بھی میرے رب کو نہیں گوارا کہ میرے محبوب کی طرف کوئی انگلی، جیسے ہمیں نہیں برداشت ہوتا نا بھائی انگلی نیچے کر، انگلی اٹھا کے بات نہیں کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، لوگوں اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم کو کچل دے گا تو کیا تم یقین کرو گے؟ پورے مکہ کو جمع کر کے سب نے کہا ہاں تم بولے گے تو ہم یقین کریں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میرے حبیب نے فرمایا تو پھر اس بات کو بھی مان لو اللہ رب العزت ایک ہے. جب حضور نے یہ فرمایا نا تو ابو لہب کیا بولتا ہے؟ محمد تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہمیں بلایا تھا، جمع کیا تھا. جب اس نے ہاتھ اٹھایا نا حضور کی طرف، میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اس نے حضور کی طرف ہاتھ اٹھایا، میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے. یہ میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں، تو ذرا یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین، وہ کون ہے جبریل؟ جبریل کی تعریف کرنے پہ آؤں تو ذرا سنیں. جبریل وہ ہے جن کے جیسا کوئی نہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے جیسا کوئی فرشتہ ہی نہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور یہ وہ ہیں جو 1,24,000 انبیاء کرام کے صحابی ہیں. حضرت آدم سے لے کر کے جناب مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے انبیاء آئے سب کے بارگاہ میں آپ وہی لے کر کے آئے، سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے. تو جتنے انبیاء آئے سب کے صحابی جبریل امین، سب کے صحابی. یہ شان ہے آپ کی. اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ. تو جبریل اکیلے نہیں آئیں گے نا، کیونکہ کسی عام آدمی کو نہیں لے جانا. ایک بات یہ ہوتی ہے نا، انویٹیشن جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. مہمان جیسا ہوتا ہے دعوت اس کو ویسی دی جاتی ہے. جب آپ کسی کو بلائیں گے تو ایک تو یہ کہ بھائی میرے گھر پہ فنکشن ہے، السلام علیکم میرے گھر پہ فنکشن ہے، آپ آ جائیے گا. ایک طریقہ یہ ہو گیا، دعوت اس کو آپ نے فون سے دے دی یا کسی کے ہاتھ سے کہلوا بھیجا اور وہ دعوت سن کر کے آ گیا. ایک طریقہ یہ بلانے کا، آپ نے اس کے پاس کارڈ بھی بھیج دیا، کارڈ بھیج دیا کہ بھائی میرے یہاں فلاں فنکشن ہے آپ آ جائیے گا. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ کہ اگر آدمی اور معزز ہے آپ کا اور قریبی ہے اور وہ بلند رتبے والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، تو آپ نے اس کو دعوت بھی دی، ساتھ میں سواری بھی بھیجا. لیکن آدمی اگر اور زیادہ معزز ہو، اور زیادہ عزت والا ہو، اور زیادہ بڑا ہو تو صرف سواری نہیں بلکہ سواری تو بھیجتا ہے، انویٹیشن تو بھیجتا ہے، ساتھ میں ایک لانے والا اپنا خاص آدمی بھی بھیجتا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، بڑی عزت سے لے کر کے آنا. تو محبوب کو بلانے کے لیے سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنایا. صرف دعوت نہیں بھیجی، خادم کو بھی بھیجا، سواری کو بھی بھیجا ہے، سواری کو بھی بھیجا. تو میرے رب نے جبریل کو حکم دیا، حضرت جبریل امین، ساتھ میں حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ 4 معزز فرشتے. کیونکہ جب کسی بڑے کو لانا ہوتا ہے تو اپنا بہت معزز آدمی ہی جانا چاہیے. لیکن میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ میں
اب آدمی بہت زیادہ خاص جب ہو جاتا ہے نا تو صرف دوسرے کو بھیج کے کام نہیں چلتا، پھر خود جانا پڑتا ہے لینے۔ رب نے فرمایا میں لے گیا، مطلب لے جانے والی ذات میرے رب کی ہے، صرف دعوت نہیں بھیجی بلکہ لے کر کے بھی گیا۔ فرمایا میں لے گیا نا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو لے جانے والی ذات رب کی۔ اب دیکھیں تو فرماتے ہیں حضرت جبریل، یہ چاروں فرشتے حضرت جبریل امی کے ساتھ، ایک روایت میں 40,000، ایک روایت میں 70,000 فرشتے، ان سب کو لے لیا۔ اب لے کر کے رب نے فرمایا جنت سے براق لے لینا۔ کیا لے لینا؟ براق لے لینا۔ محبوب کی سواری ہے۔ براق پہ بات کروں ذرا سا۔ اسپیس اور ٹائم کی جو تھیوری ہے، البرٹ آئنسٹائن نے آج سے 100 یا 150 مرے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے اور زیادہ ہو گئے، اس نے یہ جو تھیوری سمجھائی تھی اسپیس اور ٹائم کی، سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ پڑھے تو میں سمجھاتا ہوں، سنیں۔ حضور جو اتنی جلدی گئے آئے اتنا سب کچھ کر کے، اس میں مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ براق یہ جمع ہے، جمع بولے تو پلورل، ٹھیک ہے، سنگل نہیں، سنگولر نہیں ہے، جمع یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ کئی سارے، ٹھیک ہے، کئی سارے۔ براق جمع ہے۔ برق بولتے ہیں بجلی کو، کس کو؟ بجلی کو۔ یہ بجلی ہے، بجلی دکھ رہی ہے، کرنٹ، کرنٹ، بجلی آسمان سے گرتے دیکھی، روشنی، لائٹ، اس کو بولا جاتا ہے برق، اور اسی سے بنا ہے براق۔ تو برق مطلب ایک بجلی، لائٹ، روشنی، کرنٹ جو آپ کے وائر میں ہے، یہ اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کے اندر یہ پلاسٹک لگا ہے، یہ پلاسٹک مٹیریل ہے، پھر اس کے بعد میں تار ہیں، پھر تار کے اندر لائٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیبل لے لیں آپ، کیبل کے اوپر مٹیریل لگا ہے، پھر اس کے اندر المونیم ملے گا آپ کو، یا تانبا یا پیتل مل سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے۔ تو برق ایک بجلی، لیکن جب پورا منبع سارے بجلیوں کو جمع کر کے ایک بنایا جائے، منبع، مرکز، مخزن، جیسے ہمارے یہاں تار آیا، تار تو اس میں لائٹ آئی، کرنٹ آیا، بجلی آئی، لیکن جہاں بجلی بنتی ہی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو براق یہ مرکز کو کہا جاتا ہے، منبع کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ تمام لائٹوں کو، روشنیوں کو جمع کر کے ایک کر دیا گیا ہو، اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب حضور لیلم میں گئے، تھوڑے سے حصے میں، بجلی کی سپیڈ بتائیں آپ ذرا کتنی؟ پڑھے لکھے لوگ بتاؤ بھائی۔ البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان گزرا، اس نے بجلی کی رفتار کے بارے میں بتایا۔ بجلی کی رفتار کیا ہوتی؟ فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,84,000 یا 86,000 مائلز، آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے یہ غالباً۔ تو لائٹ کی روشنی، بجلی کی روشنی، یہ جو بجلی ہے یہ روشنی ہے، اس کی رفتار، سپیڈ کتنی ہے اس کی؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ یہ بجلی، عام بجلی کی یہ روشنی، یہ رفتار، سپیڈ ہے۔ لیکن جو مرکز ہو تمام بجلیوں کا، جو منبع ہو جہاں سارے بجلیوں کو اٹھا کر کے اکٹھا کر دیا گیا ہو، اس کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ اس کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ یعنی جس آپ کے یہاں تار ہے تو بجلی وہاں پہ آتی ہے، اس کی اتنی پاور ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے۔ لیکن جو ٹرانسفارمر ہی ہو، جہاں بجلی گھر ہی ہو، پھر اس کو اگر کہیں چلایا جائے تو کتنے سپیڈ میں چلے گی؟ سمجھ آ رہی؟ تو برق بجلی کو، براق وہ بجلیوں کا مرکز ہے۔ آئنسٹائن کا کہنا کیا ہے؟ اسپیس میں اگر کوئی جائے، اسپیس میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسپیس سمجھتے ہیں؟ اسپیس بولتے ہیں خلا کو، خلا بھی نہیں جانتے؟ خلا بولتے ہیں خالی جگہ کو جہاں کچھ نہ ہو، جیسے یہ زمین ہے، وہ چھت ہے، بیچ میں جو چیز ہے وہ اسپیس ہے، خلا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ خلا۔ اب اگر کوئی خلا میں جائے، یعنی دھرتی سے آسمان کی طرف کوئی جائے، جانے والا، کس رفتار میں، کس سپیڈ میں؟ بجلی کی رفتار میں۔ بجلی کی رفتار میں اگر کوئی آدمی خلا کی طرف، اسپیس کی طرف، آسمان کی طرف جائے تو کیا ہوگا؟
آئنسٹائن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بجلی کی رفتار سے، لائٹ کی رفتار سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹائمز کا، اسپیس میں اگر جائے تو ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگزامپل کے طور پر اگر دو بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام بکر ہے، دو پیدا ہوئے زید اور بکر۔ زید کیا کیا؟ خلا میں، اسپیس میں گیا، کس کے رفتار سے؟ بجلی کی رفتار سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ 10 سال چلتا رہا زید خلا میں، ابو بکر بھی ساتھ میں پیدا ہوا تھا لیکن ابو بکر یہیں رہا، تو یہ جو اوپر گیا آسمان کی طرف زید 10 سال اسپیڈ کی روشنی میں، اس کے اوپر ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی جب تک یہ 10 سال کا بڑا ہوگا یہ جتنے پہ چلا تھا اتنے ہی پہ رہے گا، ٹائم کا اسپیس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، خلا میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بجلی پہ بجلی کے رفتار سے گئے، اور جو صرف بجلی نہیں بلکہ تمام بجلیوں کا مرکز ہے، منبع ہے، اس براق پر گئے۔ تو جو البرٹ کے اگر نظریے سے دیکھیں، سائنس کے نظریے سے دیکھیں، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ وقت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اگر زید گیا اس پہ تو اس کے اوپر ٹائم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی جتنے عمر میں وہ گیا تھا اتنے ہی عمر میں وہ رہے گا، بڑھے گا نہیں۔ لیکن بکر یہاں 10 سال کا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے بجلی کی رفتار سے، تو پھر لوٹ کے آئے تو زنجیر بھی ہلی رہی تھی، پانی بھی گرم ہی تھا، بستر بھی گرم ہی تھا۔ وہ اس لیے کہ اسپیس میں جب کوئی جاتا ہے لائٹ کی روشنی سے، لائٹ کی روشنی کی رفتار سے یا بجلی کی رفتار سے، کرنٹ کی رفتار سے، تو اس پر وقت کا اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ براق ہے جو تمام بجلیوں کا مرکز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا، براق جو تھا، براق فرمایا وہ کھچر سے زیادہ اونچا اور گھوڑے سے زیادہ نیچا تھا، یعنی بہت اونچا نہیں تھا، فرماتے ہیں بڑا خوبصورت تھا، سفید رنگ تھا اس کا۔ فرمایا اس کا اوپر والا جو بدن تھا وہ گھوڑے کی شکل تھا، اور نیچے والا جو پیر تھا وہ فرمایا جو ہے کھچر کی شکل کا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر کے اس پر سواری فرما، حضرت جبریل امی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرشتوں کو لے کر کے پہنچے۔ اب سارے فرشتے خوش ہیں، حضور کو لینے جا رہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، حضور کو لینے جا رہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، سارے آگے، دروازہ بند ہے اندر سے۔ اب جبریل امی اگر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو حضور کو خلل ہو جائے گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ حضرت ام ہانی کی چھت پہ گئے، ان لوگوں کو دروازے پہ کھڑا کیا، براق بھی کھڑا ہے، چھت پہ گئے، چھت کو حضرت جبریل امی نے پھاڑا، اور ایسے پھاڑا کہ اس میں ذرہ برابر آواز نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں قدرت دی، کر سکتے میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے پھاڑ کر کے نیچے اترے۔ اب جب نیچے اترے تو حضور کو جگائیں کیسے؟ سر سے پیر تک کمبل ہے، چادر ہے کالی کملی، کیا کریں گے؟ جگائیں کیسے؟ فرماتے ہیں عقل کام نہیں کر رہی تھی، پھر دھیان آیا، مصطفیٰ کریم کے تلوے مبارک میں وہ جو پیر کا تلوا ہے اس میں آپ نے اپنے پیشانی کو یوں رگڑا، لب مبارک کو یوں رگڑا۔ وہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، میں بھی کہتا سجدہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن جبریل کا عقیدہ بھی تو دیکھ لے ذرا سا، جبریل کا بھی عقیدہ دیکھ لے کیا کیا۔ اب جبریل امین نے جب تلووں میں مصطفیٰ کریم کے اپنے پیشانی کو رگڑا ہوگا تو سر پہ جو تاج ہے اس میں جو موتی ہے، جو تاج ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے تلووں میں، قدموں میں جبریل کا تاج۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں۔ تو انہوں نے رگڑنا شروع کیا، مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی، جبریل کیسے آنا ہوا؟ اللہ رب العزت آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، میرے آقا چلنا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ کریم کو لیا اور لے جا کر کے مسجد حرام میں پہنچے۔ ام ہانی کا گھر مسجد حرام سے یوں سامنے ہی، دور نہیں تھا، ابھی تو مسائل ہوں گے وہ نہیں پتا، لیکن پہلے کا جو مسئلہ تھا مسجد حرام میں، حتیم کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ شک صدر سمجھتے؟
بڑا مسئلہ ہے، سب کو سمجھانا ہے۔ شک صدر بولتے ہیں بائی پاس سرجری جسے آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ حضور کا سینے مبارک چاک کیا گیا، چاک کرنے کے بعد آپ کے دل مقدس کو، قلب مطہر کو نکالا گیا، نکال کر کے اس کو آب کوثر سے دھویا گیا، دھونے کے بعد میں دوبارہ سے جبریل امین نے اٹھا کر کے اس کو وہیں پہ فٹ کر دیا، ہاتھ پھیرا پہلے کی طرح۔ اسے شک صدر کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے زندگی میں 4 بار ہوا، پوری زندگی کتنی بار؟ 4۔ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، جو لوگ بیان میں رہے ہوں گے ربیع الاول شریف کو ان کو پتا ہوگا۔ تو 4 بار حضور کا شک صدر ہوا۔ یہ کب ہوا؟ اس سے 1400 سال پہلے۔ سائنس نے بائی پاس سرجری میرا خیال ابھی جلدی ہی نکالا، اس وقت کچھ نہیں تھا، اما اس وقت نہ کوئی ڈاکٹر نہ کچھ نہیں، بائی پاس سرجری۔ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ پھیرا جبریل نے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کہیں سے یہ پھاڑا گیا، برابر پہلے کی طرح بالکل۔ اور وہ کیوں کیا جاتا تھا؟ حضور کا زندگی میں 4 بار۔ ایک بار جب حضرت حلیمہ کے یہاں تھے تو آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، تاکہ آپ کا ذہن بچپنے میں جیسے بچوں کا کیا ہوتا ہے، کھیل کود کی طرف ذہن جاتا ہے، تو آپ کے دل کو نکال کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا تاکہ آپ کا ذہن بچوں کی طرح، عام بچوں کی طرح کھیل کود کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے آپ کو کسی اور کے لیے چن رکھا تھا۔ پھر فرماتے پھر جب آپ 10 سال کے ہوئے، 10 سال کی عمر میں ایک بار آپ کو شک صدر ہوا، تاکہ جو بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، راہ بھٹکتے ہیں، اس طرف آپ نہ جائیں، آپ کے دل کو پاک کر دیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ فرماتے ہیں جب پہلی وہی اتری تھی غار حرا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، تو اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر کے دھویا گیا، اس میں علم و حکمت کا نور و خزینہ بھرا گیا، تاکہ اللہ کا قرآن مقدس اور قرآن جب اترے تو آپ کا دل اس کو اٹھانے کے، برداشت کرنے کے قابل رہے۔ یہ تیسری بار۔ چوتھی بار یہ معراج مقدس میں ہوا تھا۔ سمجھ میں آئے؟ اب پاک ہو گیا، آپ کو جو ہے لباس پہنایا گیا، غسل دیا گیا، اب مصطفیٰ کریم کو سجایا گیا، دولہا بنایا گیا۔ دولہا جب بنتا ہے نا تو پھر اتارے دیے جاتے ہیں نا، اتارے، دولہے کو اتار کر کے غریبوں میں دے دیا جاتا ہے نا۔ دولہا جب بنایا جاتا ہے کسی کو تو فرماتے ہیں اتارا دیا جاتا ہے، اتار کے غریبوں میں تقسیم کر۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا وہ اتارا ہم غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے، آپ کے قدموں کا اتارا، آپ کے نالین پاک کا اتارا ہم غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا زیب تن فرمایا اور اس کے بعد میں خوشبو سے معطر۔ اب فرماتے ہیں جب سواری کی طرف، براق کی طرف بڑھے تو براق جو شوخیاں کرنے لگا۔ شوخی سمجھتے ہیں؟ شوخی، ناز دکھانا، ادا دکھانا، تو شوخیاں کرنے۔ جبریل نے کہا تجھے معلوم نہیں کون ہے؟ کہتا جبریل معلوم ہے، لیکن ایک چیز میں مانگنا چاہتا ہوں حضور سے۔ آج سب مانگ رہے ہیں، آج ہم بھی مانگنے آئے ہیں، آج۔ براق نے کہا میں بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنا ہے؟ کل کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے اور جنت میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ جنت میں بہت سارے براق ہیں، مجھ سے بھی زیادہ حسین ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، مجھ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کل جب آپ میدان محشر میں جو ہے سواری پر، براق پہ سوار ہو کر کے جنت میں داخل ہونا، تو اس وقت بھی مجھے مت بھولیے گا، اس وقت بھی میرا ہی چناؤ کیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ رونا کس بات پہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل مسئلہ ایسا ہے کہ آج میں اس پہ سوار ہوں، کل میری امت جب پلسرات سے گزرے گی اس پلسرات پہ چل نہیں پائے گی، بڑا باریک ہے، کیسے چلے گی؟ اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ تو جبریل اس وقت کو سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہو، جب آپ کی امت گزرے گی تو جبریل کا پر آپ کی امت کے لیے بچھا دیا جائے گا، آپ کی امت کے لیے بچھا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے، یہ پہلا قدم تھا۔ دیکھیے مسجد حرام سے روشنی کی رفتار سے جانا ہے۔ فرمایا براق کی جہاں پہ نظر پڑتی تھی، انسان کے نگاہوں کی انتہا، اگر ہم یہاں سے دیکھیں آسمان کی طرف آسمان نظر آئے گا، براق کا مسئلہ یہ جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ حضور نے مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے، بیت اللہ شریف سے سفر شروع کیا۔ ایک روایت میں ام ہانی کا گھر ہے لیکن زیادہ معروف وہی ہے کہ وہاں سے نکلے ہیں آپ
اور فرماتے کھجوروں کے باغیچے میں حضرت جبریل نے براق کو روکا، اور روکنے کے اب سارے فرشتے ہیں پیچھے، روکا، حضور کو اتارا گیا، کہا حضور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میرے آقا نے نماز پڑھی۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ ابھی یثرب ہے، آپ جب آئیں گے تو مدینہ بنے گا، آپ جب آئیں گے تو مدینہ بنے گا، ابھی یہ یثرب ہے۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نکلے، اور دوسرا پڑاؤ جو آپ نے فرمایا وہ طور سینا پر، طور پہاڑ پہ۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا تھا 2 رکعت نماز پڑھنی۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو جگہیں ہیں جہاں پہ ان کا آنا جانا ہوا، جہاں پہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، اس جگہ پہ جانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اگرچہ ان کا وہاں پہ مزار نہیں ہے، پر وہ گئے وہاں پہ، تشریف لے گئے، وہاں پہ رہے، وہاں پہ بیٹھے، جانا اس جگہ پہ میرے آقا کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ راستے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس کے لیے وقت بڑا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اب نکلے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تو میں نے راستے میں دیکھا، فرماتے ہیں مررت بے علی قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، رائیت، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ مرنے کے بعد کون سی صلاۃ ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی صلاۃ ہے نہیں۔ تو فرمایا میرے آقا کا گزر تھا، موسیٰ کو بتایا گیا تھا میرے محبوب گزرنے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اعلیٰ، زیادہ عرفہ میرے آقا ہے، تو موسیٰ تمہیں تعظیماً کھڑا ہونا ہے، تعظیماً تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا میرے آقا وہاں سے نکلے اور مسجد اقصیٰ پہ پہنچے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، زیادہ لمبا نہیں۔ وہاں پہ پہنچے مسجد اقصیٰ کے قریب، حضرت جبریل امین نے پتھر میں یوں انگلی گھسائی، پتھر میں سوراخ ہوا، براق کو وہاں پہ باندھ دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے تھے سارے موجود تھے، سب حضور کو دیکھ کر کہہ رہے تھے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے آقا پہنچے وہاں، حضرت موسیٰ بھی ابھی تو قبر میں تھے، وہاں کیسے پہنچے؟ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے، اس کو کسی چیز کی وہ سیکنڈوں میں کسی کو کہیں نہیں دے سکتا، اس کی قدرت ہے۔ تو فرماتے ہیں اب وہاں پہنچے، اب مسجد اقصیٰ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سارے انبیاء، حضرت جبریل نے اذان دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے تھے انبیاء کرام سب نے صفیں بنائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ہاتھوں کو پکڑ کر کے آگے حضور آپ ہیں، امامت فرمائے۔ میرے آقا نے امامت فرمائی، امامت کے بعد سب نے خطبہ دیا، سارے نبیوں نے خطبہ دیا۔ حضرت آدم نے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو نے مجھے صفی اللہ بنایا۔ حضرت نوح نے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس نے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے پچلی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھا۔ حضرت جو ہے عزیر نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تو نے مجھے جو ہے 100 سال موت کی نیند سلانے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم لاسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، خلت کا تاج پہنایا۔ جب سب کا خطبہ ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ خطبہ مکمل ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ نکلے، باہر نکلے۔ اب ہوتا نہیں بھائی جب کوئی مہمان آتا ہے، یہاں میزبان میرا رب ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، مہمانی مصطفیٰ کی، میزبانی خدا کی۔ حضرت جبریل کے ہاتھ میں ایک تشت آیا یوں، اس میں پانی کا ایک پیالہ، شراب کا ایک پیالہ، یہ شراب نہیں، وہ شرابن طہورا، پاک میٹھی شراب۔ فرماتے وہ شراب کا ایک پیالہ، دودھ کا ایک پیالہ، 3 پیالہ مصطفیٰ کریم کو پیش کیا جبریل نے۔ میرے آقا نے
اس میں سے دودھ کو اٹھایا اور دودھ کو اٹھا کر کے پی لیا، پینے کے بعد میں تھوڑا سا بچا دیا، بچا کر کے رکھ دیا، تشت غائب۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ انسانی فطرت ہوتی جب تو دو تین چیزیں پیش کی جاتی، پانی بھی ہو اور اس طریقے کی چیزیں ہوں تو پھر آدمی دودھ ہی اٹھاتا ہے، تو فطرت کو پا لیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا کیوں دیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یوں ہی کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے پورا پی لیا ہوتا نا تو آپ کی پوری امت جنت میں جاتی، وہ جو تھوڑا بچا دیا نا اب تھوڑی تو جائے گی، تھوڑی تو جائے گی جہنم میں۔ میرے آقا کہتے ہیں جبریل پھر کیا ہوا، لاؤ بھی پی لیتے ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو ہوا سو ہوا، آگے نکلنا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ دنیا کا سفر تھا، یہ دنیا کا سفر تھا، بشر کا سفر تھا، بشریت۔ ابھی بشر نور کا میں جھگڑا چلانے والا ہوں تھوڑی دیر، دیکھیں بشریت تھی یہ، مسجد اقصیٰ تک۔ اب مسجد اقصیٰ سے اوپر جانا ہے، اوپر جانا ہے، براق ہے، جہاں قدم جاتا ہے، جہاں نظر جاتی وہاں قدم جاتا ہے۔ اب اسپیس میں، خلا میں، جبکہ خلا کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی جاندار خلا میں بغیر کسی سوٹ کے اور بغیر کسی سیفٹی کے جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ دھڑ، یہ جو بدن ہے یہ ختم ہو جائے گا، صرف روح بچے گی۔ اور اگر کسی پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو وہ صرف روشنی نور پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ پتہ کیا چلا میرے آقا نور ہے، نور ہے۔ خلا میں جانے کے لیے سیفٹی کی ضرورت ہے نا، اب جیسے کوئی چاند پہ بھیجتا ہے نا خلا میں اسپیس میں، تو اس کے لیے پھر کتنے سارے سوٹ وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، کتنا انتظامات کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے، اندر سے آوازیں من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا جبریل۔ کہا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں اکیلے نہیں آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ملایا، ان کو بھی ساتھ ملایا۔ دروازہ کھولا گیا۔ اب یہ دیکھیے جبریل ہمیشہ آتے جاتے ہیں، کبھی سوال نہیں ہوتا۔ آج سوال کی وجہ کیا تھی؟ جبریل تو ہمیشہ آتے جاتے ہیں، آج پوچھنا کیوں تھا بھائی کون دروازہ کھٹکھٹا؟ جبریل کے تو ہمیشہ دروازے کھلے رہتے تھے۔ تو آسمان میں کوئی ایک دروازہ نہیں ہے، آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن یہ جو دروازہ تھا یہ خاص مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنایا گیا تھا کہ میرا محبوب اس دروازے سے آئے گا، کسی دوسرے کو گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دروازے سے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میرے محبوب کے لیے ہے۔ تو میرے آقا پہلے آسمان پہ قدم رنجا ہوئے، قدم رنجا ہوئے۔ اب دیکھیں خلا اسپیس میں جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم اپنے دائنی طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو آپ پھر غمزدہ ہو جاتے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے پوچھا آخر کیوں ایسا ہے؟ آپ فرماتے دائنی طرف جو ہے وہ میرے ایسے امتی ہیں جو جنت میں جانے والے، اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ جنتی نہیں ہے، اس لیے ان کو دیکھتا ہوں تو غمزدہ ہو جاتا۔ پھر میرے آقا نے وہاں سے دوسرے آسمان کا سفر کیا، دوسرے آسمان پہ دو بھائی، خالہ زاد بھائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے دوسرے آسمان پہ۔ وہاں پہنچے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، داڑھی بڑی اچھی تھی اور بال ایسے لگ رہے تھے کہ ابھی نہا کر کے آئے، اتنے حسین و جمیل تھے۔ فرمایا وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر جو ہے دوسرے سے تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام سے غالباً ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ جو ہے پانچویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات۔ ساتویں آسمان پہ بیت معمور ہے۔ بیت معمور سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کی کرتے ہیں، ایسے ساتویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت معمور۔ یہ بیت اللہ، بیت معمور، فرشتے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
اس کا طواف کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے, ملاقات ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھائی, بیت معمور کے پاس بھی نماز پڑھائی, وہاں بھی نماز پڑھائی. وہاں پہ فرماتے ہیں ساری روحیں ابتدائے آفرینش سے لے کر کے قیامت تک جن جن کو پیدا کرنا رب نے, اور جن جن کو پیدا کیا یا جن کی وفات ہو گئی وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے. وہاں انبیاء بھی تھے, اولیاء بھی تھے, اور ذریت انسانیت بھی تھی, سارے موجود تھے. سب کی امامت فرمائی. پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب عرش اعظم کی طرف گئے, عرش اعظم کی طرف, ساتھ میں جبریل ہیں. عرش اعظم پہ پہنچے, وہاں عرش اعظم سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یہ سب میں بول چکا ہوں. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ سدرا کے درخت پہ, سدرا جو درخت ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جو ہے نور دیکھا, نور کا مرکز پورے جو ہے سدرا کو گھیرے ہوئے, اپنے آغوش میں لیے ہوئے. میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آسمانی فرشتے ہیں, سب آپ کی استقبال کے لیے, آپ کے دیدار کے لیے آئے. سارے فرشتوں نے آپ کی استقبال, آپ کی دیدار کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرا پہ 2 کرسیاں دیکھی, 2 کرسیاں. جبریل سے پوچھا جبریل رہتے اکیلے ہو, کرسی 2 کیوں؟ رہنا اکیلے ہوتا ہے تو 1 کرسی کافی تھی تمہارے لیے, 2 کرسیاں کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں 2 ہی دیکھا ہے, کبھی 1 نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے جبریل ایک دن میرا محبوب آئے گا اور وہ یہاں بیٹھ کر آرام کرے گا, لہٰذا 1 کرسی اس کے لیے, 1 تمہارے لیے. حضور نے آرام فرمایا. اب آگے جانا ہے, جہاں نہ تو سدرا ہے, نہ آسمان ہے, نہ اسپیس ہے, اسپیس بھی ناٹ اویلیبل, کچھ بھی نہیں ہے. لامکاں جسے کہا جاتا ہے, لامکاں, کچھ بھی نہیں ہے. لامکاں کی جانب جانا. جبریل چلیے, جبریل چلو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس اب یہیں تک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے ہیں روح الامی کے بازو, تھکے ہیں روح الامی کے بازو, کہاں وہ پہلو اور کہاں وہ پہلو. فرمایا رکاب چھوٹی اور غلاف چھوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا یعنی فرمایا حضرت جبریل امی حسرت سے دیکھتے رہ گئے. فرمایا میرے آقا کو اب آگے بڑھنا. جبریل چلیے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 1 بال کے برابر بھی آگے میں بڑھ گیا نا تو تجلیات ربانی مجھے جلا کر کے خاک کر دے گی. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر یکسر منہ یہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا نا تو تجلیات ربانی مجھے جلا کر کے خاک کر دے گی. میرے آقا میں آگے نہیں جا سکتا. اب میرے آقا کو آگے جانا ہے. اب دیکھیں جبریل نور ہیں, جبریل نور ہیں, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اس کے یہاں بھی نور ہے, ہمارے یہاں بھی نور ہے, سب کے یہاں بھی نور. سارے فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. براق بھی نور ہے, میرے آقا بھی نور ہے, میرے آقا بشر بھی ہے. بشر مسجد اقصی سے آگے نہیں جا سکتا تھا اور نور سدرا سے آگے نہیں جا سکتا تھا, تو بشر مسجد اقصی پہ رہ گیا, نور سدرا پہ رہ گیا. آگے گیا کون؟ آگے گیا کون؟ نور و بشر کے جھگڑے میں ہے نا, نور و بشر کے جھگڑے میں لوگ کہتے ہیں حضور نور ہی نہیں. اے نور علی نور ہے. نور ہوتے تو سدرا پہ رک جاتے, بشر ہوتے تو مسجد اقصی پہ رک جاتے, اور دونوں کو پار کر کے آگے جانا ہے. اللہ رب العزت نے رف بھیجا, رف سدرا پہ. رف سمجھتے ہیں نور سے بنا ہوا ایک تختہ, اس پہ حضور جلوہ فروز میں, پھر وہ تختہ آگے بڑھا. رف بھیجا وہ تختہ. اب ذرا سوچیں, حضور نور بھی نہیں, حضور بشر بھی نہیں, ہے کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب کے علاوہ
لم عارفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا میں کیا ہوں۔ اگر آپ بشر مانیں گے تو بشر تو مسجد اقصیٰ پہ رہ گیا، خلا میں جا نہیں سکتا، اسپیس میں جا نہیں سکتا، اور نور مانیں گے تو نور سدرا پہ رہ گیا، آگے جا نہیں سکتا۔ میں نے تار بولا تھا نا جب آپ کو، کیبل بولا تھا۔ میرے آقا بشر بھی ہیں، نور بھی ہے، روشنی، نور، لائٹ، کرنٹ، نور، اور ویسا نور ہے جو تمام نور کا منبع مرکز ہے۔ تار، اس کے اندر کرنٹ ہے، کرنٹ کے اوپر کیا ہے؟ المونیم ہے، المونیم کے اندر تار ہے، المونیم ہے، یا آپ جو بھی جس چیز کا بھی ہوتا ہے، المونیم کے اندر کرنٹ ہے، لائٹ جو دوڑتی ہے جس سے جلتا ہے بلب، جو روشنی پھیلاتی، کرنٹ ہے، اس کے اوپر المونیم ہے۔ المونیم کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ مٹیریل پلاسٹک کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور بنایا، پھر اس کے اوپر المونیم کی طرح ایک کور چلایا، نور کا کور چلایا، اور پھر جب نور اگر دنیا میں بھیجتا تو تم قریب بھی نہیں جا پاتے، دین پھیلتا کیسے؟ نور نہیں بھیجا، بلکہ اس کے اوپر یہ پلاسٹک مٹیریل بشریت کا ایک لبادہ اڑا کر کے، انسانی جسم بنا کر کے، انسانی جسم کا ایک لبادہ اس نور پہ ڈال کر کے محبوب کو بھیجا۔ یہ ہے نور و بشر۔ لائٹ سمجھ میں آئے؟ روشنی ہے، اور روشنی اس المونیم کے اندر ہے، اور المونیم اس پلاسٹک کے اندر ہے۔ ایسے ہی بشریت کا لبادہ سب سے اوپر محبوب پہ، اس کے اندر نور، اور پھر اس کے اندر نور علی نور، وہ نور علی نور۔ میرے آقا رف رف پہ اب آسمان کی طرف، او جو خلا کی طرف، لامکاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسپیس نہیں، کچھ نہیں، خلا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا رف رف کی طرف فرماتے گئے، اب وہ رف رف میرے رب کے جلووں کے جو پردے تھے، صفات غیرت کے۔ میرا رب رحیم بھی ہے، رحیمی کا پردہ، کریم بھی ہے، کریمی کا پردہ، سمیع بھی ہے، سمیع ہونے کا پردہ، بصیر بھی ہے، بصیر ہونے کا پردہ۔ یہ جو پردے تھے ان میں سے گزرتا گیا، اور جس پردے پہ گزرتے گئے وہ رنگ مصطفیٰ جان رحمت پہ چڑھتا گیا۔ فرمایا نا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے بہتر کون ہے رنگ ریز، رنگ چڑھانے والا؟ فرمایا اللہ سے بہتر کوئی رنگ چڑھانے والا نہیں۔ تو جس بھی پردے سے گزرے، رحیمی کے پردے سے گزرے تو رحیم بنتے گئے، کریمی کے پردے سے گزرے تو کریم بنتے گئے۔ فرمایا اب ایک مقام پہ پہنچے جہاں رف رف بھی رک گیا، اب رف رف بھی آگے نہیں جا سکتا، رف رف بھی رک گیا۔ فرماتے وہاں پہ بقعہ نور آیا۔ بقعہ نور سمجھتے؟ نور کا ایک جھرمٹ۔ آپ یوں کہیے آپ کے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے، میرے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے، اب میں اس بچے کو اس چادر میں لپیٹ لوں، بچے کو چادر میں لپیٹ لوں، آغوش میں لے لوں، تو فرمایا یہ چادر جو ہے اس کے لیے جھرمٹ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ اشارہ کی حضرت اب بس کریے، زیادہ ہو گیا۔ ہاں یہ اشارہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا پورا معراج، تو ابھی ہوا ہی نہیں، ابھی تو سفر ہی چل رہا ہے۔ ہاں تو آپ لوگ نکلیے جلدی، پھر تو میں بولوں گا، جلدی نکلیے، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پہ سارے صفات کے پردوں کو پار کر کے آگے بڑھے۔ رف رف بھی ایک جگہ رک گیا۔ اب بقعہ نور آیا، آپ میری طرف توجہ دیں تو پھر مزہ آئی۔ بقعہ نور آیا، نور کا جھرمٹ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو، بقعہ نور پہ۔ اب وہ جا رہا ہے، وہاں نہ خلا ہے، نہ مکان ہے، نہ اسپیس ہے، نہ ٹائمنگ ہے، نہ زمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب آگے بڑھے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھے ہیں۔ ایک مقام آیا، مقام
دنا، مقام دنا. اب وہاں کوئی نہیں ہے، صرف یہ ذات مصطفیٰ ہے، فتدلا، اور پھر ذات خدا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مقام دنا پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا قف یا محمد، محمد ٹھہر جاؤ، محمد رکیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام او ادنا پہ، مقام دنا پہ ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہر گئے، فرمایا انا ربک یصلی، محبوب ٹھہرو، قف یا محمد، محمد ٹھہر جاؤ، ان ربک یصلی. اب تمہارا رب درود کے گجروں کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے آتا ہے، تمہارے استقبال کے لیے آتا ہے. میرا رب فرمایا قف یا محمد، ٹھہر جاؤ. فرمایا ثم دنا، قرآن فرماتا ہے ثم دنا، پھر محبوب قریب ہوئے. کیا ہوئے؟ قریب ہوئے. ثم دنا، محبوب قریب ہوئے. فتدلا، فتدلا، اللہ رب العزت قریب آئے. وہ اس کی ذات ہے، وہ کس طریقے سے آتا ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا. وہ آیا، قریب آیا. مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دنا کا معنی، فرمایا ای دن الجبار رب العزہ فکانا منہ قاب قوسین ودنا. فرمایا اللہ رب العزت قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں. دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی دو کمان کو آپس میں آپ ملائیں گے تو کتنا فاصلہ رہے گا؟ کتنا فاصلہ؟ کمان بنانا آتا ہے کسی کو؟ کمان بنانا آتا ہے؟ یہ دیکھو، یہ کمان ہے، ایسا کمان رہتی نا، اس میں رسی ہوتی ہے، پھر تیر چلایا جاتا، یہ کمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا میرا رب اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ دو کمان جیسے آپس میں مل جاتے ہیں اتنا فاصلہ رہ گیا مصطفیٰ کریم کے درمیان، میرے رب کے درمیان. اتنا قریب آیا. میرے محبوب ارشاد فرماتے، میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا رب اتنا قریب آیا میرے، حتی وضع اللہ یداہ بین تدیا، یہاں تک کہ میرے رب نے اپنے دستے مقدس کو، دستے قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا. اب ہاتھ کس پہ رکھا جاتا؟ کوئی بڑا جگری یار ہو تو اسی پہ ہاتھ رکھ کر کے آدمی چلتا، کوئی بڑا قریبی تو اسی پہ ہاتھ رکھا جاتا. میرا رب ہاتھ سے پاک ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ کیسے قریب ہوا. فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین ودنا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں، دو کمان آپس میں مل جاتے ہیں، اتنا قریب ہو گیا. اور پھر قرآن نے فرمایا اس کا بھی فاصلہ ختم کر دیا، او ادنا، یا دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں دو کمان کیسے ملتے ہیں؟ دو کمان کیسے ملتے ہیں؟ اصل میں وہاں سمجھانا مقصد کس کو تھا؟ عربوں کو سمجھانا مقصد تھا، عربوں کو سمجھانا مقصد تھا. عربوں کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں ایک ہوتے تھے تو وہ دونوں اپنا اپنا ایک کمان لاتے تھے، ایک کمان اس قبیلے کا، ایک کمان اس قبیلے کا، اور دونوں کو ایک میں باندھ کر کے دونوں سے ایک تیر چھوڑا جاتا تھا. اور بتانا یہ مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں سنو، ہم دو قبیلے آپس میں ایک ہو گئے ہیں، اب جو اس کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. میرے رب نے اپنے محبوب کو قریب کر کے بتا دیا کہ اب جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ نے سارے فرق کو مٹا دیا، ساری تمیز کو ختم کر دیا، صرف ایک فرق باقی رکھا، وہ خدا تھا یہ بندہ تھا، وہ معبود تھا یہ عبد تھا، وہ خالق تھا یہ مخلوق تھا. اس ایک فرق کو باقی رکھا، سارے فرق کو ختم کر دیے. وہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، پر مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے. میں بتاؤں دو کمان کیسے ملتے؟ دو طریقے ہیں کمان کے، یا تو دونوں کو ایک میں باندھ کر کے آپ ملائیں گے، پھر ان سے ایک تیر پھینکا جائے گا، یا پھر دو کمان آپس میں ایسے ملیں گے. بابو ذرا کھڑا ہو، ذرا سا کھڑا ہو، اور تو بھی کھڑا ہو جا بھائی، تو بھی کھڑا، ایسے ایسے کرو، دونوں ہاتھ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے.
ہاں اب دونوں اپنے ہاتھوں کو ایسے ملاؤ، ایسے دونوں، ہاں یہ دیکھو، یہ دو کمان ایسے ملتے ہیں، یہ دو کمان ایسے ملتے ہیں، کمان کی شکل ایسی ہوتی ہے، دونوں کو ملائیں گے تو ایسے ملے گا۔ میرے رب نے فرمایا اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنا فاصلہ بچا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا او ادنا، یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ جو بیچ کی جگہ تھی اس کو بھی ختم فرما دیا۔ او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، اس جگہ کو بھی ختم کر دیا، اور اپنے ساتھ ملا کر کے بتا دیا کہ اب جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو اس کو مانے گا وہ مجھ کو مانے گا، جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو اس کے بارے میں گستاخی کرے گا وہ میری شان میں گستاخی کرے گا۔ یہ میرے رب نے فرمایا۔ تو یہ مقام دنا تھا، وہ لاسٹ مقام تھا۔ اب پھر مقام تدلی پہ میرا رب ہے، مقام او ادنا پہ مصطفیٰ ہے، دونوں میں گفتگو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک یا ایھا النبی، میرے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ میرے رب نے فرمایا، میں اب حضور بیٹھے، رب ہے میرا، محبوب تم پہ سلامتی ہو۔ میرے آقا ارشاد فرما عرض کرتے ہیں، پروردگارہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے رب مجھ پر بھی سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں۔ حضور ہم کو وہاں بھی نہیں بولے، یہاں حج عمرہ کرنے جاتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے کی صرف اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے صرف مانگتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ حضور وہاں پہ جہاں کوئی نہیں ہے، صرف خدا ہے، مصطفیٰ ہے، وہاں بھی نہیں بھولے۔ فرمایا محبوب تم پہ سلامتی ہو۔ عرض کرتے ہیں پروردگارہ باری تعالیٰ اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ وہاں پہ باتیں ہوئی، قرآن فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر میرے رب نے محبوب کی طرف وحی فرمائی، کلام کی باتیں کی، یہ نہیں پتا کسی کو کیا باتیں، قرآن کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے رب بندے کی طرف وحی فرمائی، کیا وحی فرمائی؟ جو وحی فرمائی۔ کسی کو نہیں پتا کیا باتیں ہوئی، وہ یا تو مصطفیٰ جانے یا پھر خدا جانے، کسی کو نہیں پتا، وہ یا تو مصطفیٰ جانے یا پھر خدا جانے، کسی کو نہیں پتا کیا باتیں ہوئی دونوں کے درمیان۔ اب وہیں سے آپ سنیے کہ وہاں سے پھر جو ہے سیر کرایا گیا، جنت دوزخ دکھائی گئی، جو ہے عالم ملکوت، عالم ہاہوت، عالم جبروت، اور اس طریقے سے عالم ناسوت، جتنے عالم تھے سب کی سیر کرائی میرے رب نے، سب کی سیر کرائی۔ میرے رب نے پوچھا محبوب آئے ہو، تحفہ کیا لائے؟ جب کوئی ملنے جاتا تحفہ بھی لے جاتا نا، تحفہ کیا لائے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے یہاں کس چیز کی کمی؟ یار تحفہ اس کو، جیسے میں آپ کو تحفہ دوں گا تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی تحفہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے رب کے پاس کسی چیز کی کمی؟ اس کو کچھ چاہیے، اس کے یہاں بھی ایک چیز کی کمی، رب کے یہاں بھی ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا محبوب کیا لائے ہو؟ کہا میرے رب تیرے پاس میں عاجزی کا تحفہ لائے۔ تو عاجز نہیں ہے نا، عاجزی کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ عاجزی تیرے اندر نہیں، تم متکبر ہے، تکبر تیرا حق ہے، تو تکبر کرنے والا ہے۔ ان کو تکبر نہیں شوبھا دیتا، ان کے اوپر نہیں سجوتا، تو عاجزی کا تحفہ لے کر کے نیاز بندی کا تحفہ لایا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوا حضور آنے لگے، میرے رب نے 5 بلکہ 50 نمازوں کا، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے حضور آ رہے تھے۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت کمزور ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں پڑھ پائے گی، اس سے اتنا زیادہ نہیں ہو سکے گا، میری امت اتنی مضبوط تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، اوس بن عنق کو دیکھ لو، اوس بن عنق کا نام سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی، اتنا بھاری بھرکم تھا، سمندر میں کھڑا ہو جاتا، یوں مچھلی پکڑتا اور اس کو سورج سے بھون کر کے کھاتا۔ کیسا آدمی رہا ہوگا وہ؟ اتنا مضبوط آدمی،
50 وقت کی نماز ان کے ہاں وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ موسیٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی کمزور، 50 کہاں پر، جائیے واپس کر آئیے۔ اب اس پہ جو ہے بازو والا اعتراض کرتا ہے، دیکھو تمہارے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو 50 کی کیوں لاتے، پہلے ہی 5 کم کرا، پہلے ہی جو ہے 45 کم کرا لیتے، 5 ہی لے کر کے آتے، پتہ ہی علم غیب نہیں تھا آپ کے نبی کو۔ میں کہتا ہوں چل ٹھیک ہے، مصطفیٰ کریم کو نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا، مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا، چل تم بات کہہ رہا ہے نہیں، لیکن ایک بات بتا، میرا رب تو جاننے والا تھا نا، میرا رب تو جانتا تھا، وہ تو علیم و خبیر ہے، وہ پہلے ہی کم کر کے 45 کم کر دیتا، 5 دیتا، لیکن 50 دیا۔ وجہ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے پوری زندگی درخواست کی تھی، ربی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ موسیٰ چھٹے آسمان پہ، میرے رب نے فرمایا موسیٰ ایک کام کر، میرا محبوب آخری پیغمبر آئے گا اور اس کو دیدار کے لیے بلاؤں گا، وہ آئے گا مجھے دیکھ کر کے جائے گا، اور جب دیکھ کر کے جائے گا تو اس کی آنکھوں میں میرا عکس نظر آئے گا، اور جب عکس نظر آئے گا تیرے پاس پہنچے گا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنا تجھے نظر آؤں گا۔ یہ جو 9 بار آنا جانا ہوا اس میں مزہ یہی تھا کہ موسیٰ کو مزہ آ رہا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، میرا رب میرے محبوب کو تکتا جاتا، محبوب میرے رب کو تکتے جاتے، محبوب کی آنکھوں میں رب کو موسیٰ تکتے جاتے تھے۔ تو 9 بار آنا جانا ہوا اور 9 بار دیدار کیا حضرت موسیٰ نے، 9 بار آنا جانا۔ 50 وقت کی نمازیں ہیں، کتنی بار میں کم ہوں گی؟ 5 کر کے 9 بار نا، 5 9 45، 9 بار میں، تو 9 بار میں کم ہوں۔ 5 وقت کی نمازیں لے کر کے میرے آقا آئے، 5 وقت کی نماز اب لے کر کے آئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو میں گفتگو کروں گا۔ تو میرے آقا 5 وقت کی نماز لے کر صبح جب ہوئی مکہ میں، میرے آقا نے اعلان کر دیا۔ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا تھا، میں نے یہ جگہ سیر کی، اور میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے 7 آسمان، پھر وہاں سے عرش اعظم، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور پھر مقام ودنا لا مقام، سب۔ ابو جہل بھڑک گیا، وہ ہوتا نا حضور کو یہ لوگ چھیڑتے تھے۔ میرے آقا خانے کعبے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، محمد آج کوئی نئی بات نہیں بتائیں۔ میرے آقا نے ادھر قریب آیا، رات میں معراج پہ گیا تھا، میرے آقا نے بتایا۔ اب اس نے شور و گوگا کرنا شروع کر دیا، دیکھو محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے سے وقت میں، جبکہ بیت المقدس صرف جانا ہو تو 1 مہینے لگتے ہیں، تھوڑے سے حصے میں، جبکہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ابو جہل گیا، اس نے کہا صدیق معلوم ہے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہارا دوست کہتا ہے رات کے تھوڑے سے میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، واپس بھی آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سراسر جھوٹ بولنے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم، یہ تو بڑی چھوٹی بات کر رہا ہے، یہ تو بڑی چھوٹی بات کر رہا ہے، ہم نے تو اس سے بڑی چیز کا اقرار کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں اقرار کر لیا، ہاں مصطفیٰ کہتے ہیں تو اللہ ایک ہے، ہم نے تو اس سے بڑی چیز کا اقرار کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اقرار سن کر کے میرے رب نے مصطفیٰ کو فرمایا کہ مصطفیٰ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا جائے، انہیں صدیق کہا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور نور و بشر کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ ایک مثال اور میں دے سکتا ہوں نور و بشر کا، حضرت جبریل امین نور ہے، نور ہے حضرت جبریل، سب کے ہاں، صرف ہماری بات نہیں، سب کے ہاں جتنے فرقے سب کے ہاں حضرت جبریل امین نور ہیں۔ لیکن حضرت جبریل امین جب حضور کے پاس آتے تھے نا وہی لے کر کے، یا کسی اور غرض سے جب آنا ہوتا تھا حضرت جبریل امی کا، تو فرشتے بن کر کے نہیں آتے تھے، فرشتے بن کر کے نہیں آتے تھے نور،
آتے تھے حضرت دہیا قلبی کی شکل میں، حضرت دہیا قلبی بن کر کے آتے تھے، ہے نور، دنیا میں آئے تو بشریت کا لبادہ اوڑھ لیا، بشریت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مصطفیٰ کریم نور علی نور ہیں، حضور کو جب دنیا میں بھیجنا ہے، میرے آقا نور علی نور، اس نور کے اوپر ایک نور کا پردہ چڑھایا اور پھر اس نور کے اوپر ایک لباس بشریت ڈال دیا تاکہ عوام آپ کو دیکھے، آپ کو سنے، آپ کو سمجھے۔ تو میرے آقا نور علی نور، ہم صرف نور نہیں مانتے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا، عقیدت جس نے بولا سارے درست ہے، میں پہلے جو بول رہا تھا جو بات تھی پتہ کی وہ یہ کہ جو بولے سب صحیح ہے، سمجھ لینا وہ اپنا نہیں ہے، وہ بس تمہیں بھڑکا رہا ہے۔ میں نے بول دیا اس پہ 1 گھنٹہ اسی پہ بولا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ لینا اپنا نہیں ہے، بس وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لاکھ ویڈیوز ڈالے جائیں شب معراج کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، اما کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے عبادت کرنے کا، ہم عبادت کرنے کے لیے آئے، یہ ناجائز ہے کیا؟ ہم عبادت کرنے آئے، تو چل کبھی کر لے عبادت، تجھے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں شب معراج ہے، پوری زندگی تو راتوں میں قیام نہیں کرتا، ہم کم سے کم اسی بہانے شب معراج کے بہانے رات میں آ کر کے قیام کر لیتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو کبھی نہیں کرتا۔ سال بھر میں ہمیں بہانہ ہے شب معراج کا، شب برات کا، شب قدر کا بہانہ ہے ہمارے یہاں، اسی بہانے آ کر کے مسجد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنت پہ عمل ہو جاتی۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا، عبادت کرنے آتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جو میں نے بولا مسجد زرار والا، وہ بھی یاد رکھنا، غور سے سن لیو، اور جو نہیں سنا اس میں سن لیجئے گا، اس میں پورا بول دیا میں نے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کے سفر معراج کا صدقہ عطا فرمائے، اور حضور کے نالین پاک کا ہم سب کو اتارا عطا فرمائے، حضور کے قدم ناز کا ہم سب کو اتارا عطا فرمائے، حضور کے قدم ناز کے برکت سے ہم سب کے مسائل کو آسان فرمائے، ہم سب کے مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری خالی جھولیاں بھر دے، ہمارے مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے دولہا بننے کی خوشی میں، معراج پہ جانے کی خوشی میں تیری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے بگڑیوں کو بنا دے، سب کے حاجتوں کو پورا کر دے، سب کے مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کے بیماریوں کو دور فرما دے، سب کے مرض کو دور فرما دے، سب کے قرض کو ان سے سبکدوشی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پہلے آپ تمامی حضرات جو ہے کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھ لیں، سلام کے بعد ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔